حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سارے ہی اچھے اچھے نام ہیں. ہمیں اسے ان ناموں کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے. اور جہاں تک العزیز کا تعلق ہے، جس سے لفظ عزت بھی ہے، تو عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. قرآن مجید میں آتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو شخص عزت چاہتا ہو تو عزت ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پاک ہے تیرا رب جو عزت کا رب ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں جو گستاخیاں وہ کرتے ہیں اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزت اور شان میں کوئی کمی نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ تعالیٰ کا ازار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے. تو جو آدمی مجھ سے یہ صفات چھینے گا میں اسے عذاب دوں گا. یعنی کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ وہ بڑا بن بیٹھے یا وہ عزت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرے یا یہ سمجھے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو اس کی عزت میں کچھ کمی آئے گی، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود عزت والا بھی ہے اور عزت دینے والا بھی ہے. یعنی جو لوگ اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، وہی ان کو عزت بخشتا ہے. یعنی جس طرح رزق کی تقسیم وہ خود کرتا ہے، اسی طرح عزت کی تقسیم بھی وہ کرتا ہے اور عزت اسی کی طرف سے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عزت والا کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے بندے کا کام کیا ہے، بندے کے اوپر کیا لازم ہے، اس کے اوپر کیا حق آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو پہچانے اور اس کو عزت دینے کا حق ادا کرے. اور اس بات پر بھی یقین رکھے کہ انسانوں کو ملنے والی عزت اور ذلت اس سب کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آپ کہہ دیجئے کہ اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. یعنی عزت کا دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی مشیت پر ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہاتھ میں ہی ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. دنیا کے علاوہ آخرت کی رسوائی، اس سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ آخرت کی رسوائی اور آخرت کی ذلت تو پوری مخلوق کے سامنے ہوگی، اور جہاں کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی بھی ہمارے لیے ترجمان یا وکیل نہیں ہوگا کہ جو ہم سے اس رسوائی کو دور کر سکے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، کہ جس سے تو عداوت کرے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کا دشمن ہو جائے، جس سے دشمنی کرے، اسے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا. اور ظاہر ہے وہ اپنے دوستوں سے تو دشمنی نہیں رکھے گا، عداوت نہیں رکھے گا. وہ عداوت کس کے لیے ہوگی؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اس کے پیغمبر سے، اس کے دین سے، اس کے کلام سے عداوت رکھنے والے ہیں. یعنی انسان کی اصل عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی دوستی میں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے کو عزت دیتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے آسمان میں اور اس کو بتاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح وہ محبت اور عزت دنیا میں اتار دی جاتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ تقسیم اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس کا یہ معاملہ حکمت پر مبنی ہے. ایسا نہیں کہ وہ اپنے اس اختیار کو بندوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرے. چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے، تو اس لیے ہر انسان کو عزت پیاری ہوتی ہے اور ہر انسان عزت کا طلبگار ہوتا ہے. تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس کو عزت دیتا ہے، اور اگر انسان اللہ سے عزت چاہے تو وہ کون سے کام کرے کہ جس سے عزت ملے، اور کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رسوائی کا باعث بنتے ہیں، تاکہ انسان ان کاموں کو چھوڑ دے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود اسلام انسان کو عزت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات کا سلسلہ جاری ہے، یعنی اس زمین یا اس گلوب کے ہر کونے تک. اللہ کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا
جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے، یعنی ہر گھر میں اس کا پیغام پہنچ جائے گا، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے۔ عزت تو اصل میں وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا، یعنی اللہ کی بات کو قبول کر کے انسان کو الٹیمیٹلی عزت ملے گی، اور ذلت وہ ہوگی جو انکار کر کے حاصل ہوگی۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات اپنے گھر والوں میں نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اس سے خیر، بھلائی اور شرافت نصیب ہوئی، اور ان میں سے جس نے انکار کیا اس کے حصے میں رسوائی اور جزیہ آیا۔ پھر یہ کہ اصل عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، خواہ بظاہر وقتی طور پر دنیا میں لوگ اس انسان کی عزت نہ بھی کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بہت معزز اور مکرم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے کلام کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے عزت عطا کرتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور بہت سی قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو تم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ کہ جب تک مسلمان اس کتاب کو تھامے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عزت عطا کی، اور جب وہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے اور ان کے کام اسلام کے خلاف ہونے لگے تو دنیا کی عزت بھی جاتی رہی۔ عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ نافع بن حارث نے عمر رضی اللہ عنہ سے عثمان میں ملاقات کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا امیر مقرر کرنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ عمر نے پوچھا تم نے مکہ میں کس کو امیر بنایا؟ انہوں نے عرض کیا ابن ابزہ کو۔ آپ نے پوچھا ابزہ کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ پوچھا تم نے غلام کو ان کا امیر بنا دیا؟ اس نے کہا ہاں، وہ اللہ کی کتاب کا پڑھنے والا ہے اور اس کے فرائض کا عالم بھی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے، یعنی کہ بڑے بڑے قبائل سے تعلق رکھنے والے اور بڑے بڑے معزز اور شرفاء جو ہیں، آج ان کے پاس وہ عزت نہیں جو ایک غلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی وجہ سے عطا کی۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ پھر اسی طرح عام حالات میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ معاملہ کرے گا تو شاید اس سے ڈر کر اور اس کے روب کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل عزت دلوں میں ہوتی ہے، صرف ظاہری عزت نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کر کے وقتی طور پر اپنی عزت کروا سکتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں جیت سکتا، اس کے دل میں اس کی قدر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جو شخص اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے لیے اتنا سا جھکتا ہے، اور راوی نے اپنا ہاتھ زمین کے نیچے کیا، نہیں بالکل تھوڑا سا، تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں۔ پھر راوی نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا کہ جو شخص اللہ کی خاطر جھک جائے، یعنی اللہ کا حکم سامنے آتے ہی لبیک کہہ دے، سر تسلیم خم کر دے، سمعنا و اطعنا کر دے، اور اپنی انا اور اپنی رائے اور اپنے خیال کو پیچھے کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کبھی انسان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہو، لیکن اس موقع پر اگر وہ صرف اللہ کی خاطر خاموش رہتا ہے اور جواباً کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ذلت عطا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو پورے کا پورا نہیں لیتے یا اس پر ایمان نہیں رکھتے یا اس کے بعض حصے کو لیتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی رسوائی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم کتاب کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی کچھ کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے؟ بھلا جو لوگ ایسے کام کریں
ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی ایک قوم جو اللہ کی کتاب کو زبان سے مانتی بھی ہے لیکن پورے کا پورا اس کو نہیں لیتی، اس میں سے صرف وہ احکامات جو پسند کے ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور جو اپنی مرضی کے خلاف جاتے ہیں یا دنیاوی فائدے کے خلاف جاتے ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی شدید وارننگ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ یہ بات عام مشاہدے کی ہے کہ یہ چیز بہت زور پکڑتی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کے معاملے میں ہمارا معاملہ بہت تساہل کا ہو گیا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لے لیتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، بعض لوگ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کر لیتے ہیں لیکن حج کو اپنے لیے لازم نہیں سمجھتے، کچھ لوگ ہر سال حج کر لیتے ہیں لیکن آ کر نماز کے فریضے کو ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، حالانکہ قرآن مجید میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ قرآن مجید میں یہ حکم صاف واضح طور پر موجود ہے، لیکن اس کے برعکس لوگ کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو قرآن ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور سنت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ اتارا ہے وہ اپنی حکمت کے ساتھ اتارا ہے، اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں ہم کسی چیز کو تو لے لیں، اس کو پسند کریں اور کسی چیز پر ناپسندیدگی کا اظہار کریں یا اس کو اپنے لیے ضروری نہ سمجھیں، یا یہ کہیں کہ آج تو زمانہ بدل گیا ہے اور بہت ماڈرن دور ہے اور آج کے دور میں یہ سب کچھ کیا نہیں جا سکتا، یا آج اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ بعض اوقات ہم ایسے مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں آج کون سا سچ کا زمانہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سچ بولنا اور باقی جو تمہارا دل چاہے کرنا۔ تو دین کے معاملے میں ہماری عقل کو حق حاصل نہیں کہ ہم اپنی عقل کے ساتھ اس کی سلیکشن کریں، اس کے احکامات کی۔ اسی طرح ہماری خواہشات اور جذبات کو بھی یوں بے لگام نہیں چھوڑا گیا کہ اس میں سے جو جی چاہے لے لیں اور جس چیز کو جی نہ چاہے اس کا انکار کر دیں۔ تو یہ چیز انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی اور دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے بھی رسوائی ہے۔ جیسے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فرعون، قارون، ابو لہب اور ابو جہل، ان سب کا انجام کیا ہوا، اور ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ مثلا فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ قارون کو اللہ نے بہت ساری دولت دی لیکن اس نے اس دولت کے معاملے میں کسی کا حق نہیں پہچانا اور اس دولت کے ذریعے اپنی عزت بنانے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسی طرح ابو لہب مکہ کا مالدار ترین انسان تھا لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیسی آیات اتاری؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عزت مال کے ذریعے ہوگی یا اولاد اس کی عزت کا سبب ہوگی، لیکن یہاں نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ اسی طرح ابو لہب کی بیوی اس کے کسی کام نہ آئی، بلکہ اس کے برعکس اس کا بھی انجام بہت رسوا کن تھا۔ ابو جہل جو اصل میں ابو الحکم کہلاتا تھا کہ بہت حکمت والا اور بہت اختیارات والا، لیکن اس کا بھی انجام کیا ہوا؟ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے عبرت کے لیے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ان نافرمانوں کی پیروی نہ کریں۔ فرعون کے پاس جتنا بھی اقتدار تھا لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے رسوا ہوا، ڈوب کر مرا۔ قارون زمین میں دھنس کے مرا۔ ابو لہب کا انجام بہت برا ہوا، ابو جہل کا انجام بہت ذلت آمیز ہوا۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، نافرمانی میں نہیں۔ خواہ کسی نافرمان انسان کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو جیسے قارون کے پاس تھی، یا پھر فرعون جیسی اقتدار ہو، لیکن وہ ذلت اور رسوائی سے نہیں بچ سکتا اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے کرے، ان کے لیے بھی رسوائی ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے، یعنی اللہ کے گھروں میں اللہ ہی کا نام بلند نہ ہونے دے اور اس کی خرابی کے درپے ہو۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر اسی طرح دین کے معاملے میں ناحق جھگڑے کرنے والا، ایسے شخص کے لیے بھی دنیا میں کوئی عزت نہیں۔ پھر اسی طرح دین کے معاملے میں ناحق جھگڑا کرنے والے کے لیے بھی رسوائی کی وعید ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم، ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، یعنی انہوں نے کبھی دین کا علم حاصل نہیں کیا، کبھی یہ نہیں جانا کہ ان کے رب نے کیا فرمایا، کبھی کتاب کو پڑھ کر نہیں دیکھا، لیکن اپنے خیالات اور اپنی خواہشات اور اپنے دنیاوی علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کے فیصلوں کے بارے میں خوب بحثیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں اور حق سے اپنا پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا؟ فرمایا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو اس چیز سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات لا علمی کے ساتھ انسان ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہوتی ہیں، خصوصاً جب زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہو جائیں یا کچھ حادثات ایسے ہو جائیں جو انسان کے مفاد کے یا انسان کی مرضی کے خلاف ہوں، تو پھر بعض اوقات لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بلیم کرنے لگتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا یا ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی یا ظلم ہو گیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نہ سمجھنا یہ ہماری اپنی کم علمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو الزام دینا کسی بات کا یہ بہت بڑی گستاخی کی بات ہے، اور اس سے پرہیز کرنے میں ہی انسان کی عافیت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ العزیز ہے، غلبے والا ہے، اقتدار والا ہے، شدید ہے، قوت والا ہے، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ اگر وہ اپنے بندوں کو سزا دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ اپنے بندوں سے انتقام لینا چاہے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں آئے، کوئی وسوسہ شیطان ڈالے تو ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد مانگے تاکہ وہ خیال دل سے نکل جائے، اور ہمیشہ اس بات پر صرف زبانی نہیں بلکہ دل کے پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ رہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر اور بھلائی ہے۔ بڑے بڑے گناہ تو انسان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے ہی اگر انسان ان پر توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں عام طور پر انسان گرفتار ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ انسان کے لیے رسوائی کا باعث ہوں گے، جن میں خاص طور پر دنیا میں شہرت کی طلب، یعنی نیکی کا کام کر کے لوگوں سے تعریف چاہنے کی خواہش، یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، مثلا اپنے صدقہ خیرات کے ذریعے یا اپنی نمازوں یا عبادت کے ذریعے یا اور کوئی فلاحی اور معاشرتی فلاح کے منصوبے بنا کر یا ان پر عمل کر کے، خدمت خلق کے کام کر کے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا نام بلند ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن ساری مخلوق کو سنوائے گا، یعنی اس کے اندر کا حال، اس کی نیت کی خرابی اور اس کا دھوکہ ساری مخلوق کے سامنے عام کر دے گا، اور پھر وہ اسے ذلیل اور حقیر کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ العزیز ہے تو ہمیں اس نام کے ساتھ اس کو پکارنا بھی چاہیے۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کر لی اور اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو ان کے لیے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ان کی نسلوں میں ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو،
جو ان پر تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، بے شک تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ کیوں پکارا جائے؟ اس لیے کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب ہے، یعنی اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اور اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ کہ اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پھر تقریباً 2500 سال کے بعد قبول ہوئی، لیکن قبول ہوئی۔ کتنے بڑے ویژنری تھے ابراہیم علیہ السلام، اور کن صفات کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے اس قابل ہیں۔ بلا شبہ تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ بعض اوقات جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا میں اتنا یقین نہیں ہوتا، اتنی شدت نہیں ہوتی، زور نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں یہ ہو بھی سکتا یا نہیں۔ لیکن انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب کو وہ پکار رہا ہے وہ العزیز ہے، وہ سب پر غالب ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہمارا کام ہے اس کو پکارنا، اور شدت سے پکارنا، اور یقین کے ساتھ پکارنا، اور اللہ کی عزت کے وسیلے سے اس کو پکارنا۔ عثمان بن ابی عاص کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دیتی، یعنی اتنی شدید درد تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو، اپنا دایاں ہاتھ رکھو، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی، یعنی یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے کہ میں اللہ کی عزت کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں، یا اس تکلیف یا اس درد سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف فوراً دور کر دی۔ اس کے بعد سے میں ہمیشہ اپنے اہل و عیال اور دوسروں کو اس چیز کا حکم دیتا ہوں۔ یعنی بعض دعائیں اتنی تاثیر والی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو اس کی کسی خاص صفت کے ساتھ پکارنا اتنا کارگر ہوتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ دعا کیا کرتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ذات کے جس پر موت نہیں آ سکتی، اور تمام جن و انس مر جائیں گے۔ آپ بھی آزما کر دیکھیے، اگر کسی وقت دل پر کوئی بوجھ ہو، خوف محسوس ہو رہا ہو، تو فوراً اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزت کی پناہ میں دیں، اور وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے، حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی تھی، تو انہوں نے یہ حدیث روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اللہ، میں نے تیری فرما برداری کی، تیری بات مانی، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی مدد سے لڑا۔ اے اللہ، میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جسے موت نہیں، اور جن و انس سب مر جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی زبردست دعا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عزت کا واسطہ دیا گیا ہے، اور اس میں جس چیز سے بچنے کی دعا ہے وہ یہ کہ اللہ تو مجھے بھٹکانا نہیں، یعنی مجھے سیدھا راستہ دکھانے کے بعد اس سے پھیرنا نہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اسے دشمنوں کا خوف ستاتا ہے اور اس کے لیے پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے۔ ابن عباس ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب تم کسی ظالم سلطان کے پاس آؤ اور تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ تم پر غالب آ جائے گا،
تو یہ دعا 3 بار پڑھو. اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسك السماوات السبع ان يقعن على الارض الا باذنه من شر عبدك فلان وجنوده واتباعه واشياعه من الجن والانس اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا اله غيرك. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اپنی تمام مخلوق پر غالب ہے. یعنی جتنے بھی بڑے بڑے ٹائرنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی پوری قدرت اور پورا قابو رکھتا ہے. اللہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے جن سے میں خوف کر رہا ہوں، جس سے میں ڈر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ طاقتور ہے جس کی میں پناہ لے رہا ہوں، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. 7 آسمانوں کو تھامنے والا، یعنی اللہ کی قوت کا اندازہ کیجئے کہ 7 آسمانوں کا تھامنے والا ہے کہ وہ زمین پر نہ گر جائیں مگر اس کی اجازت سے. تو اے اللہ جو اتنی طاقت، قدرت، ہیبت، جبروت والا ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ ان کے شر سے، فلاں بندے کے شر سے اور اس کے لشکروں اور اس کے پیروکاروں اور جنوں اور انسانوں میں سے اس کے ساتھیوں کے شر سے اے اللہ تو مجھے پناہ دے. اے اللہ ان کے شر سے میرے لیے پناہ بن جا. تیری تعریف بڑی شان والی ہے، تیری پناہ بہت مضبوط ہے، تیرا نام بہت بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو جو انسان بھی لوگوں کے خوف اور غلبے اور ان کے ظلم سے ڈرتا ہو تو اسے ان سے ڈرنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور ان کو ان طریقوں سے مدد دینے والا ہے جن کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی وافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کفایت کیا اور جگہ دی. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر احسان کیا اور مہربانی کی. اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے. تو اس نے تمام مخلوقات کی بیان کردہ اللہ کی تعریفات کہہ ڈالی. یعنی جو شخص صرف یہ کلمات پڑھتا ہے وہ سوتے وقت یا لیٹ کر، تو اس نے اتنی زیادہ تعریف کی جتنی سمجھے پوری مخلوق اس وقت اللہ کی تعریف کر رہی، اس کے برابر تعریف کر ڈالی. یعنی اتنی خوبصورت دعا ہے یہ. انسان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت پر پورا یقین ہو جائے، وہ اس کو محسوس کرنے لگے، تو اس کا اثر اس کی عملی زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے. کیونکہ ہم اللہ عز و جل پر، اس کی عزت پر اور اس کی قوت اور اس کے غلبے پر پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ ان تمام صفات کا حامل ہے. اس لیے چونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں، تو ہمارا رویہ بھی پھر اس صفت کے تحت تبدیل ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر آنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا اس بات پر پکا ایمان اور یقین ہو کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو جتنی چاہے عطا کر دے. اس لیے اگر کبھی انسان زندگی میں پریشان بھی ہو یا اسے محسوس ہو کہ لوگ اس کی قدردانی نہیں کرتے یا اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، تو اس پر اس کو رونا دھونا نہیں چاہیے. اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں عزت ہے اور اس عزت کا مالک وہی ہے. اس لیے مجھے بندوں سے شکوے شکایت کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العزت، جو شخص عزت چاہتا ہے، عزت کا طلبگار ہے، فللہ العزت جمیعا، تو عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور. اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی، یعنی بجائے گلے شکوے کرنے کے اور لوگوں کی غیبت کرنے کے اور اپنی زبان کے اوپر غلط الفاظ لانے کے یا گالی گلوچ کرنے کے یا فرسٹریشن کے، انسان کو فوراً اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جہاں کہیں یہ محسوس ہو کہ کسی نے اس کی توہین کر دی ہے یا ناقدری کر دی ہے تو فوراً عزت کی طلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہو، ذکر اذکار کی کثرت ہو، کیونکہ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں، وہ قبول فرماتا ہے. والعمل الصالح یرفع، دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ انسان کوئی نہ کوئی اچھا کام کرے،
کوئی صدقہ خیرات کرے، کسی کی بیمار کی عادت کرے، کسی دکھی مجبور انسان کے کام آئے، اللہ کے دین کو سکھانے کا کام کرے، کوئی بھی اچھا کام جو اس کے بس میں ہے، استطاعت میں ہے، اس کی طرف چل پڑے. کیونکہ جب انسان عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں اوپر اٹھتی ہیں. اور لوگوں کی جو بری چالیں ہیں ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے. فرمایا والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو بری بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. ومکر اولئک هو یبور، ایسے لوگوں کا مکر بالکل اکارت ہو جائے گا، ایسے لوگوں کی خفیہ تدبیریں بالکل برباد ہو کے رہ جائیں گی. یعنی معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دے انسان. پھر اسی طرح انسان لوگوں سے عزت ڈیمانڈ نہ کرے، لوگوں سے یہ نہ کہے کہ وہ میری عزت کرے، اور نہ ہی عزت کروانا پسند کرے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کسی انسان کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ کہیں جائے تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کی عزت میں. اس کے برعکس جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، بندوں کے مقابلے میں سرکشی نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عزت عطا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں. معاف کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہے، انسان کے لیے بہت مشکل ہے، انسان کے نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے، خصوصاً ایسے لوگوں کو جو آپ کو دکھ دیں، آپ کی زندگی میں ایک تکلیف کا باعث ہو، آپ کو رسوا کرنے والے ہوں، یا آپ کو کسی طرح کا مالی اور جانی نقصان پہنچانے والے ہوں. ایسے لوگوں کو معاف کرنا آسان نہیں. لیکن جو شخص اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اس کی قدردانی بڑھا دیتا ہے. اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو ہمبل ہوتا ہے صرف اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی مجلس میں آئے اور اس کے لیے جگہ کھلی کی جائے تو وہ بیٹھ جائے، کیونکہ اسے اللہ نے عزت دی ہے اور اس کے مسلمان بھائی نے عزت دی ہے. اگر اس کے لیے جگہ کشادہ نہ کی جائے، کوئی اس کو لفٹ نہ کرائے، تو دیکھے کہ جہاں بھی مجلس میں جگہ ہے وہاں بیٹھ جائے اور اس کو اپنی عزت کے خلاف نہیں سمجھے انسان. پھر اسی طرح ہمیشہ یہ یاد رہے کہ اصل عزت اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے میں ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کرنے میں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا مقام لوگوں کے دلوں میں بھی بڑھا دے گا اور خود اپنے ہاں بھی اس کو معزز لوگوں میں شامل کرے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عزت دی ہے ان کی بھی عزت کرے. یعنی کسی کی عزت اور کسی کے مقام اور کسی کے رتبے سے حسد نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے نا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو اگر اللہ نے بندوں میں سے کسی کو عزت دی ہے تو اس کی عزت کو نقصان پہنچانے کی فکر نہ کرے. کیونکہ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی عزت ان سے زیادہ ہو رہی ہے تو وہ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں اور پھر ان کے خلاف جھوٹے الزامات کا طوفان برپا کر دیتے ہیں تاکہ اس کی عزت میں کسی طرح کمی ہو جائے. تو یہ اس شخص کے ساتھ نہیں، دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے کو ناپسند کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنرلی اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں یا علم میں بڑے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی مقام اور مرتبہ ایسا دے تو ان کی بھی عزت کرنی چاہیے. خصوصی طور پر بزرگوں کی عزت، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمر میں بڑے لوگوں کو چھوٹوں پر مقام اور مرتبہ دیا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے. اس کے بعد آپ نے وہ مسواک سب سے بڑی عمر کے آدمی کو دی، یعنی خود کرنے کے بعد اس کو دے دی اور فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں یہ مسواک بڑے کو دوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور مخلوق کو اس نام سے اللہ کو پکارنا اور اس صفت سے پہچاننا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھاتے تھے، جبریل علیہ السلام رب کی عزت کی قسم کھاتے ہیں، انبیاء اس وصف سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی عزت کی قسم کھاتے ہیں، جنت اس وصف سے اپنے رب کو پہچانتی ہے. حتیٰ کہ ابلیس تک نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو قسم کھائی تو کہا بعزتک و جلالک، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اس نام کی بہترین پہچان کروا دے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی، اپنے کلام کی اور اپنے دین کی اور دین والوں کی عزت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.